آج ہم اسلامی فقہ کے ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائیاں کافی پیچیدہ ہیں۔ یہ موضوع ہے نسخ۔ سادہ ترین الفاظ میں اگر کہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ایک حکم کا بعد میں آنے والے کسی حکم سے منسوخ ہو جانا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں کلاسیکل اسلامک اسکالرز کے مقالے بھی ہیں اور جدید دور کے تجزیے بھی، جو مختلف مکاتب فکر کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ نسخ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ تصور آخر موجود ہی کیوں ہے۔ اور سب سے بڑا سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب جو کامل، ابدی اور الہی ہو، اس میں کسی حکم کو بدلنے یا منسوخ کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئے گی؟ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع یہیں سے کرتے ہیں، یہ نسخ کا تصور آخر ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، لغوی طور پر نسخ کے دو مطلب ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے نقل کرنا، جیسے آپ کسی کتاب سے کچھ نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے زائل کرنا، یعنی کسی چیز کو مٹا دینا۔ اسلامی قانون کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ ایک شرعی حکم کو بعد میں آنے والے کسی دوسرے شرعی حکم کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ کلاسیکی علماء کے نزدیک بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا یا پہلے والے حکم میں کوئی غلطی تھی۔ اس کی سب سے مشہور مثال امام غزالی اور امام شافعی جیسے بڑے علماء نے ایک ڈاکٹر اور مریض کی دی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر اور مریض کی مثال، یہ دلچسپ ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ جیسے ایک قابل ڈاکٹر بیماری کے مختلف مراحل میں مختلف دوائیں تجویز کرتا ہے۔ صحیح۔ شروع میں شاید ہلکی دوا دے، پھر بیماری بڑھنے پر دوا بدل دے اور صحت یاب ہونے پر دوا بالکل بند کروا دے۔ تو کیا اس کو مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کو پہلے علاج کا علم نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بالکل، بلکہ اس نے ہر مرحلے کے مطابق وہ علاج تجویز کیا جو اس وقت مریض کے لیے سب سے بہترین تھا۔ علماء کے مطابق خدا نے بھی انسانی معاشرے کی روحانی اور سماجی ترقی کے لیے بتدریج رہنمائی فراہم کی۔ یہ نظریہ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر میں مشترک ہیں؟ جی، بنیادی طور پر یہ تصور دونوں میں مشترک ہے۔ یہ ڈاکٹر والی مثال بہت دلچسپ ہے، لیکن ایک عام آدمی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ ڈاکٹر تو انسان ہے، اس کا علم محدود ہے، اس لیے وہ علاج بدلتا ہے۔ کیا خدا کے علم میں یہ سب کچھ پہلے دن سے نہیں تھا؟ یہ بتدریج تبدیلی کا فلسفہ خدا کی حکمت پر سوال نہیں اٹھاتا کہ سب کچھ ایک ہی بار میں کیوں نہیں بتا دیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور علماء اس کا جواب یہ دیتی ہیں کہ مسئلہ خدا کے علم کا نہیں بلکہ انسان کی اہلیت اور معاشرے کی برداشت کا تھا۔ اچھا، ایک نوزائیدہ معاشرہ جو صدیوں کی روایات میں جکڑا ہوا ہو، وہ ایک ہی دن میں تمام اصلاحات کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ایک پہلی جماعت کے بچے کو یونیورسٹی کی کتاب نہیں پڑھا سکتے، چاہے استاد کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو۔ صحیح بات ہے۔ لہٰذا یہ رہنمائی انسان کی ذہنی اور معاشرتی بلوغت کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی۔ یہ خدا کی حکمت اور رحمت کی دلیل سمجھی جاتی ہے، نہ کہ اس کے علم میں کسی کمی کی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک حکم منسوخ ہو ہی گیا ہے تو اس آیت کو قرآن میں باقی کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا اسے کتاب سے ہٹا نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ کوئی الجھن پیدا نہ ہو؟ مثلاً اگر ایک قانون ختم ہو گیا ہے تو قانون کی کتاب میں اسے کیوں رکھا جائے؟ اس کی بھی علماء نے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ ہے تاریخی ریکارڈ کا تحفظ۔ ان آیات کو باقی رکھنے سے وحی کے نازل ہونے کا پورا عمل اور اس کی تاریخ محفوظ رہتی ہے، جسے تدریج یعنی گریجولزم کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قانون کس طرح مرحلہ وار نافذ ہوا۔ تو یہ ایک طرح سے اس عمارت پر لگے اسکیفولڈنگ کے نشانات کی طرح ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عمارت کیسے تعمیر ہوئی تھی۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ دوسری وجہ تعلیمی مقصد ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشرتی اصلاحات کس طرح حکمت اور تدبر کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ شراب کی ممانعت اس کی بہترین مثال ہے، جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ جی۔ تیسری وجہ روحانی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، چاہے اس آیت کا قانونی حکم اب لاگو ہوتا ہو یا نہ ہو۔ اور آخری وجہ؟ آخری اور شاید سب سے اہم وجہ متن کا تحفظ ہے۔
اگر آیات کو قرآن سے حذف کر دیا جاتا تو یہ الزام لگ سکتا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کیا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا پورے وحی کے ریکارڈ کو جوں کا توں رکھنا، چاہے اس کا حکم منسوخ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ متن مکمل اور اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یعنی تمام تفصیلات پر سب متفق نہیں ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس پر اسلامی مکاتب فکر میں کافی بحث ہوگی۔ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، اس پر بہت گہری اور باریک بحثیں ہیں۔ سنی مکاتب فکر میں حنفی، مالکی اور حنبلی تینوں نسخے کے تصور کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق ان کے اصولوں کا ہے۔ ایک منٹ، صرف یہ بتانے کے بجائے کہ وہ مانتے ہیں، اصل اختلاف کیا ہے ان میں؟ وہ کس بات پر بحث کرتے ہیں؟ ان کا اصل اختلاف اس بات پر ہے کہ ثبوت کس چیز کو مانا جائے۔ حنفی مکتبہ فکر کے لیے منطقی استدلال اور قیاس کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا۔ مالکی مکتبہ فکر کے لیے مدینہ کے لوگوں کا عمل، یعنی جس پر صحابہ اور ان کے بعد کی نسل نے عمل کیا، وہ ایک زندہ ثبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حنبلی مکتبہ فکر کے لیے قرآن اور حدیث کا لفظی متن ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سے یہ دلچسپ انسائٹ ملتی ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک کتاب کا نام نہیں، بلکہ ایک زندہ روایت بھی ہے، جس کی تشریح کے طریقے مختلف ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ امام شافعی نے اس موضوع پر بہت کام کیا تھا۔ ان کا کیا نقطہ نظر تھا؟ جی، امام شافعی نے اس پورے نظام کو بہت منظم کیا۔ انہوں نے ایک بہت مشہور اصول قائم کیا کہ صرف قرآن ہی قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، یا پھر متواتر حدیث، یعنی ایسی حدیث جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روایت کی ہو۔ تو وہ زیادہ محتاط تھے؟ جی، وہ اس معاملے میں بہت محتاط تھے، اور انہوں نے منسوخ آیات کی تعداد کو بہت محدود کر دیا۔ ان کا مقصد اس تصور کے غلط استعمال کو روکنا تھا تاکہ کوئی آسانی سے کسی بھی آیت کو منسوخ قرار نہ دے دے۔ اور شیعہ یعنی جعفری مکتبہ فکر کا کیا موقف ہے؟ وہ اصولاً نسخ کو قبول کرتی ہیں، لیکن ان کی شرائط بہت سخت ہے۔ ان کے نزدیک ائمہ کے اقوال کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے، تاہم وہ نسخ کی کچھ ایسی اقسام کو مسترد کرتی ہے جو سنی علماء میں زیر بحث رہی ہیں، جیسے نسخ التلاوت۔ یہ نسخ تلاوت والی بات تھوڑی پیچیدہ لگ رہی ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آیت قرآن سے ہٹا دی گئی لیکن اس کا حکم آج بھی لاگو ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ اس حکم کے بارے میں جانیں گے کیسے اگر آیت ہی موجود نہیں؟ بالکل، یہی اس پر ہونے والی بحث کا مرکز ہے۔ جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم سنت کے ذریعے محفوظ رہا اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن جو اسے مسترد کرتے ہیں، جیسے اکثر شیعہ اور بہت سے جدید سنی علماء، وہ یہی سوال اٹھاتے ہیں جو آپ نے اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مکمل اور محفوظ ہونے کے تصور کے خلاف ہے، اور یہ منطقی طور پر بھی ناقابل فہم ہے۔ اچھا۔ اسی لیے یہ ایک بہت ہی متنازع اور تقریباً متروک تصور بن چکا ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جدید علماء نے منسوخ آیات کی تعداد کو کم کر دیا ہے۔ وہ ایک اور تصور استعمال کرتے ہیں، تخصیص۔ کیا یہ نسخہ کوئی نیا نام ہے یا اس سے مختلف چیز ہے؟ نہیں، یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ فرق بہت بڑا ہے۔ نسخ ایسا ہے جیسے ایک قانون کو مکمل طور پر ختم کر کے نیا قانون لایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے سڑک پر دائیں طرف چلنے کا قانون تھا، اب بائیں طرف چلنے کا ہے۔ پرانا قانون مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ سمجھ گیا۔ جبکہ تخصیص کا مطلب ہے ایک عمومی قانون کے دائرے کار کو واضح کرنا۔ مثال کے طور پر ایک عمومی قانون ہے پارک میں شور نہ کریں، پھر ایک اضافہ کیا جاتا ہے کہ سوائے قومی دن کی تقریب کے۔ اچھا۔ یہاں پہلا قانون ختم نہیں ہوا، صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قانون کب اور کہاں لاگو نہیں ہوگا۔ جدید علماء کا جھکاؤ اسی تخصیص کی طرف زیادہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخی نہیں بلکہ وضاحت ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ بہت سی آیات جنہیں پہلے منسوخ سمجھا جاتا تھا، وہ دراصل منسوخ نہیں ہوئیں، بلکہ ان کا اطلاق مخصوص حالات کے لیے ہے۔ یہ سب نظریاتی باتیں تو بہت اہم ہیں، لیکن جب تک کوئی ٹھوس مثال سامنے نہ ہو، بات پوری طرح سمجھنا مشکل ہے۔ شراب کی ممانعت والی مثال اکثر دی جاتی ہے۔ اس نے اس تصور کو عملی طور پر کیسے واضح کیا؟ شراب کی ممانعت کی مثال تدریج کی بہترین مثال ہے۔ یہ ممانعت
3 مراحل میں ہوئی۔ 3 مراحل میں؟ جی، پہلا مرحلہ صرف ایک آگاہی کا تھا۔ قرآن نے کہا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، صرف لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ جزوی پابندی کا تھا۔ حکم آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ چونکہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ دن کے بیشتر حصوں میں شراب پینے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک طرح سے معاشرے کو آہستہ آہستہ اس لت سے چھڑانے کا عمل تھا، جسے ہم ویننگ پروسیس کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرے اور آخری مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی اور اسے ایک شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کا حکم دیا گیا۔ یہ پورا عمل خدائی حکمت اور انسانی نفسیات کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بالکل جدید نشے کے علاج کے پروگرامز جیسا ہے، جہاں فوری پابندی کے بجائے بتدریج کمی لائی جاتی ہے تاکہ انسان اس تبدیلی کو قبول کر سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس سب سے بڑے اور متنازع سوال پر آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موضوع اتنا مشہور ہے، تلوار والی آیت۔ یہ دعویٰ کہ ایک آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 نے قرآن کی سینکڑوں پرامن آیات کو منسوخ کر دیا ہے، یہ سننے میں ہی بہت عجیب اور خطرناک لگتا ہے۔ اس پر ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ مرکزی دائرے کے کلاسیکی اور جدید تمام علماء اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہیں۔ مکمل طور پر؟ جی، مکمل طور پر۔ یہ تشریح اکثر انتہا پسند گروہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلامی علمی روایت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ علماء کے مطابق تلوار والی آیت ایک مخصوص تاریخی تناظر میں نازل ہوئی۔ یہ ان مشرک قبائل کے بارے میں تھی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے امن معاہدوں کو بار بار توڑا تھا اور جنگ میں پہل کی تھی۔ یہ آیت ان کے لیے ایک الٹیمیٹم تھی۔ تو بالکل واضح طور پر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرکزی دائرے کے تمام مکاتب فکر کے مطابق یہ آیت ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتی جو امن سے رہتے ہیں یا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے؟ بالکل، تمام بڑے مکاتب فکر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت ایک عمومی حکم نہیں ہے بلکہ مخصوص حالات سے منسلک ہے۔ اچھا۔ وہ واضح کرتی ہیں کہ یہ آیت قرآن کے انصاف، رحم، معاہدوں کی پاسداری اور امن کے غالب اور بنیادی اصولوں کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ در حقیقت وہ تخصیص کا اصول استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ آیت صرف ان جارحیت پسند گروہوں کے لیے مخصوص تھی، نہ کہ تمام غیر مسلموں کے لیے۔ تو اگر ہم اپنے شروع کے سوال پر واپس آئیں کہ ایک کامل کتاب میں تبدیلی کیوں، تو یہاں جواب یہ مل رہا ہے کہ آیت کو منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے سیاق و سباق کو غلط سمجھا گیا، یعنی مسئلہ کتاب میں نہیں، اس کی تشریح میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ جدید علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ جسے لوگ نسخ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل سیاق و سباق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس موضوع پر اتنی شدید بحث کب شروع ہوئی؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ صحابہ کرام کے لیے جو ان تبدیلیوں کے دور میں زندہ تھے، یہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی تجربہ تھا۔ صحیح۔ وہ نزول کے اسباب اور سیاق و سباق کو براہ راست جانتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک فطری عمل تھا کہ ایک حکم ایک خاص وقت کے لیے آیا اور بعد میں صورتحال بدلنے پر دوسرا زیادہ موزوں حکم آ گیا۔ بعد میں جب اسلامی قانون کو باقاعدہ طور پر مرتب کیا گیا تو امام شافعی جیسے فقہا نے نسخ کے نظریے کو منظم اصولوں میں ڈھالا تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو اور ہر کوئی اپنی مرضی سے آیات کو منسوخ قرار نہ دے سکے۔ اور تنقید کی بات کریں تو ابتدائی تنقید غیر مسلموں جیسے بیزنٹائنی عیسائیوں اور یہودی علماء کی طرف سے آئی، جنہوں نے اسے خدا کے کلام میں تضاد قرار دیا۔ مسلمانوں کے اندر معتزلہ مکتب فکر کے کچھ علماء نے بھی اس کے عقلی پہلوؤں پر سوالات اٹھائے۔ اور جدید دور میں یہ بحث دوبارہ کیسے ابھری؟ اور تنقیدی حلقوں میں ایک بڑا موضوع ہے۔ اکثر ناقدین اسے شیطانی آیات کے متنازع واقعے سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم سنی اور شیعہ علماء کی بھاری اکثریت اس واقعے کی تاریخی حیثیت کو ہی مسترد کرتی ہے اور اس کی سند کو ضعیف یا من گھڑت قرار دیتی ہے۔ وہ اسے نسخ کے مستند قانونی نظریے سے بالکل الگ اور غیر متعلق سمجھتی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نسخ کا تصور جیسا کہ اسے مرکزی دھارے میں سمجھا جاتا ہے، خدا کے ارادے میں تضاد یا تبدیلی کا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ بتدریج اور حالات کے مطابق رہنمائی کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور منظم قانونی نظریہ ہے۔ بالکل، اس کی تشریح مختلف مکاتب فکر میں مختلف ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ ایک محدود اور انتہائی منظم اصول ہے۔ قرآن کے بنیادی اصول جیسے انصاف، رحم اور توحید ابدی اور غیر متبدل ہیں۔ صرف کچھ مخصوص سماجی اور قانونی احکامات کو معاشرے کی ترقی کے مراحل کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ یہ بحث خود اسلامی قانونی فکر کی وسعت، گہرائی اور اس کے ارتقاء کو ظاہر کرتی ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جدید علماء نے منسوخ شدہ آیات کی تعداد کو بہت کم کر دیا ہے اور زیادہ تر معاملات کو منسوخی کے بجائے سیاق و سباق کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، یہ رجحان بدلتی ہوئی دنیا میں اسلامی فقہ کے مستقبل کے بارے میں کیا اشارہ دیتا ہے؟ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں فقہ کا زور طے شدہ احکامات سے زیادہ قرآنی متن کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو سمجھنے پر ہوگا؟